بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. میری پسند کی شادی ہوئی تھی اور اس کا خمیازہ میں آج تک بھگت رہی تھی. عباد ہمارے محلے میں رہتے تھے. میں جب کالج پڑھنے جاتی تھی تو وہ آفس جا رہے ہوتے تھے. یوں اکثر ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے. ان کے خاندان میں رواج نہیں تھا کہ وہ کسی غیر ذات میں رشتہ کریں، لیکن میرے امی ابو اچھے رشتے کو دیکھ کر خاندان سے باہر بھی ہم بہنوں کی شادی کر دیا کرتے تھے. اب میں منتظر تھی کہ وہ کب میرا رشتہ لے کر آئے، کیونکہ میری گریجویشن کی تعلیم مکمل ہونے والی تھی. اس کے بعد ابو کہیں بھی میرا رشتہ طے کر دیتے، لیکن میں عباد کو کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ہم سچ میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. ان کی امی بھی چاہتی تھی کہ ان کی بھانجی ہی عباد کی دلہن بن کر آئے، لیکن نہ جانے عباد نے ان دونوں کو کیسے منایا کہ اس کے ماں باپ میرے لیے رشتہ لے کر آ گئے. لیکن امی اس بات پر پریشان تھی کہ عباد کی ماں اس رشتے پر راضی نہیں لگ رہی. ایسے لگتا ہے جیسے وہ جھوٹے دل سے یہ رشتہ لے کر آئی ہے. لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی. میں تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی. دل میں اس بات کی خوشی تھی کہ آخر کار میں نے اپنی محبت پا لی تھی. یوں دلہن بن کر جب میں کمرے میں بیٹھی تو اچانک ہی دھاڑ سے دروازہ کھول کر عباد کی امی اندر آئیں. ان کا نام بانو بیگم تھا. پورے گھر پر ان کا ایک رعب و دبدبا تھا. وہ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم زبردستی ہمارے خاندان کا حصہ بنی ہو، اسی لیے میرا دل تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا. انہوں نے پہلے دن ہی اپنی نفرت کا اظہار مجھ سے کر دیا تھا. یوں میری نئی زندگی کی شروعات بالکل بھی اچھی نہیں ہوئی تھی. لیکن عباد کی محبت ان سب باتوں پر حاوی تھی. جب بھی میں ہنس کر عباد سے باتیں کر رہی ہوتی تو وہ چیختی ہوئی کمرے میں آ جاتی. مجھے کہتی کہ گھر کا کام کاج کرنا تو تمہیں آتا ہی نہیں ہے. ہاں، تمہاری ماں نے یہ ضرور سکھایا ہے کہ کس طرح محلے کے لڑکوں سے چکر چلا کر ان سے شادی کی جاتی ہے. اب انہوں نے مجھ سے اپنی نفرت کا بدلہ لینا شروع کر دیا تھا. وہ ہر ایک کے سامنے مجھے ذلیل کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی. شادی کو ابھی 2 مہینے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ابھی سے مجھے بے اولادی کا طعنہ دینا شروع کر دیا تھا. وہ سب کے سامنے کہتی تھی کہ میں نے شادی کے 2 مہینے پہلے ہی خوشخبری سنا دی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں. لیکن آج کل کی لڑکیاں خود ہی یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. میں پورے گھر کا کام کاج کرتی رہتی، لیکن جیسے ہی عباد کام سے لوٹتا تو وہ میری شکایتیں لے کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی، اور پھر عباد مجھ سے ناراض دکھائی دیتا. انہوں نے ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان دراڑیں ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. میں ہر وقت انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتی کہ وہ کسی طرح مجھ سے راضی ہو جائیں، لیکن میری ساس ایک بخیل اور جھگڑالو طبیعت کی عورت تھی. ان کی نظر میں میری کوئی عزت نہ تھی اور نہ وقار، اسی لیے وہ سب کے سامنے مجھے ذلیل کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی. پھر ایک دن میرے لیے طوفان بن کر ثابت ہوا جب اچانک میرے شوہر کی جاب چلی گئی. شادی کو ابھی اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، اسی لیے میری ساس سب کے سامنے کہنے لگی، دیکھو تو صحیح، یہ لڑکی سبز قدم بن کر اس گھر میں آئی ہے، آتے ہی اس گھر کی خوشبختی چھین لی. حالات آہستہ آہستہ اتنے خراب ہوئے کہ کرائے کا یہ گھر چھوڑ کر ہمیں دوسرے شہر جا کر بسنا پڑا. میں اس بات پر بھی اداس تھی کہ اب امی ابو کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے. پہلے 2-4 گھڑی امی کے گھر جا کر میں اپنا دکھ درد بانٹ لیا کرتی تھی، لیکن اب پورا خاندان دوسرے شہر شفٹ ہو رہا تھا. ایسے میں اپنے ماں باپ سے بھی دور ہونے والی تھی. لیکن اس سے پہلے کہ میرا یہ غم دور ہوتا، اچانک ہی میرے شوہر کے ایک دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ اپنی جمع پونجی لگا کر کسی دوسرے ملک میں جا کر کماؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہاری قسمت ساتھ دے اور تم سیٹ ہو جاؤ. اس طرح سے پاکستان میں تو کوئی اچھی جاب ملنا بہت مشکل ہے. جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں کسی صورت بھی ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی. لیکن وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم دونوں اور ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ بہت ضروری ہے. آخر کو ابھی میرے 2 بھائی اور 3 بہنیں کنواری ہیں، ان کی ذمہ داری بھی میرے سر پر ہے. مجھے کسی دوسرے ملک جا کر روزگار حاصل کرنا ہی ہوگا. یوں پاسپورٹ اور ویزا بنوانے کے چکر میں مصروف ہو گئے، اور جیسے ہی ہم دوسرے شہر میں شفٹ ہوئے، ابھی آئے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ اچانک وہ دوسرے ملک چلے گئے. مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ عباد مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے جاتے ہوئے مجھے بہت تسلیاں دی تھیں. اب اس نئے گھر میں آ کر تو میں اپنے آپ کو قیدی سمجھ رہی تھی. ایک تو ماں باپ سے دوری کا غم،
اوپر سے شوہر بھی روزگار کی وجہ سے دور ہو گیا تھا۔ اپنے آپ کو تنہائی اور اداسی میں دھکیلتی میں اکیلی کمرے میں پڑی رہتی۔ یہ گھر میرے سسر کے کسی دوست کا تھا جن کی پوری فیملی کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو گئی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ گھر میرے سسر کو رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ یوں تو پورا گھر صاف ستھرا تھا، ماربل لگا ہوا تھا، ٹائلز تھیں، ایک بنگلے کی طرح لگتا تھا، لیکن اس گھر کو دیکھ کر ایک عجیب سی وحشت کا احساس ہوتا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں ایک لان سا بنا ہوا تھا جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں اور بڑی بڑی گھاس اگی ہوئی تھی۔ شاید اتنے دن تک دھیان نہ رکھنے کی وجہ سے لان کا ایسا حال ہو گیا تھا۔ نیچے 4 کمرے ترتیب سے بنے ہوئے تھے، ساتھ ہی ایک بڑا ڈرائنگ روم اور کچن بھی تھا۔ اوپر ہی منزل پر بھی 3 کمرے اور اٹیچ باتھ روم بنا رکھے تھے۔ غرض کے گھر تو بہت خوبصورت تھا، لیکن پھر بھی اس گھر میں عام گھروں جیسی بات نہ تھی۔ عجیب سی یاسیت اور اداسی کا ڈیرا تھا۔ مجھے اس گھر میں خوف اور تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ اب میں الگ کمرے میں رہ رہی تھی۔ میں کوشش کرتی تھی کہ میری چھوٹی نند میرے پاس سو جائے، لیکن میری ساس نے سختی سے منع کیا، کہنے لگی کہ یہ اکیلی ہی کمرے میں رہے گی، ہرگز میری بیٹی اس کے ساتھ نہیں سوئے گی، ورنہ یہ میری بیٹی کو بھی خراب کر دے گی۔ خود تو اس نے چکر چلا کر میرے بیٹے سے شادی کر لی، اب چاہتی ہے کہ میری بیٹی بھی اس کے ساتھ رہ کر آوارہ ہو جائے۔ ان کی یہ باتیں مجھے بہت دکھی کر دیتی تھیں، لیکن میں یہ سب باتیں سننے پر مجبور تھی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ میں نے عباد سے پسند کی شادی کی تھی۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جو زندگی بھر معافی کے لائق نہ تھا۔ میری ساس کی نظروں میں میں ایک مجرم تھی۔ اب میرے شوہر کے جانے کے بعد تو انہیں موقع ہی مل گیا تھا مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کا۔ اتنی بڑی فیملی تھی، آہستہ آہستہ کر کے سب نے ہی کام سے ہاتھ چھڑانے شروع کر دیے اور سارے کام کی ذمہ داری میرے سر پر آ گئی، چاہے وہ صبح کا ناشتہ بنانا ہوتا یا پورے گھر کی صفائی۔ وہ چیختی ہوئی میرے سر پر پہنچ جایا کرتی، میں ان کی ایک آواز پر دہل جاتی۔ عباد کو گئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے، میری ان سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں ان کے فون آنے کا انتظار کرتی، لیکن میں دیکھتی کہ جب بھی ان کا فون آتا تو میری ساس موبائل کمرے میں لے کر چلی جاتی۔ ابھی اس نئے گھر میں آئے ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے جب چھوٹی نند ایک دن ساس سے کہنے لگی، امی مجھے اس گھر میں خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے گھر کے پچھلے حصے سے رات کو کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں ان کے قریب بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، یہ سب تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ پھر مجھے حکم دیتے ہوئے کہنے لگی، جلدی جلدی سالن بنا کر تم لان کی صفائی کر دینا۔ میں حیران تھی کہ اتنے بڑے لان کی صفائی بھلا میں اکیلی کیسے کروں گی، لیکن ساس کے سامنے بولنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اور پھر میں اپنے میکے اور شوہر دونوں سے ہی دور ہو گئی تھی۔ ایسے میں کسی سے بھی لڑائی جھگڑے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، خاموشی میں ہی عافیت تھی۔ پھر میں جلدی جلدی کھانا بنانے لگی۔ کھانا بنانے اور سب کو دینے کے بعد اتنی دیر ہو گئی تھی، مغرب ہونے کو تھی، جب میری ساس کہنے لگی، تم نے ابھی تک لان کی صفائی نہیں کی، جاؤ جا کر وہاں سے گندا کچرا صاف کرو۔ اب مجھے ان کا حکم ماننا ہی تھا۔ میں گھر کے پچھلے حصے کی طرف آ گئی جہاں پر لمبی لمبی گھاس اور جھاڑیاں موجود تھیں۔ پاس کئی درخت بھی تھے، رات کے سائے پر پھیلانے کو تھے۔ ابھی میں وہاں کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک مجھے کسی چھوٹے بچے کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سوچنے لگی کہ شاید ڈرائنگ روم میں جو ٹی وی چل رہا ہے وہیں سے یہ آواز آئی ہوگی، اسی لیے پھر جلدی جلدی وہاں کی صفائی کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہی ننھے ننھے قدموں کے دوڑنے کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اب میں خوف زدہ سی کھڑی ہو گئی۔ ایک پچھلی سائڈ پر چھوٹی سی گلی تھی جو سیدھی اندر کی طرف جاتی تھی۔ میں جلدی جلدی سوکھے ہوئے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ پھر میں نے پانی کا پائپ یوں ہی چھوڑا اور اس گلی سے ہوتی ہوئی اندر کی طرف جانے لگی، لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ کیچڑ سے بھرے ہوئے ننھے پیروں کے نشان اس گلی میں چھپے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھاگتا ہوا یہاں سے اندر گیا ہو۔ میں خوف سے دہل کر رہ گئی۔ تو گویا یہ میرا وہم نہیں تھا، وہاں سچ میں ہی کسی بچے کی ہنسنے کی آواز آئی تھی، کیونکہ ننھے ننھے پاؤں کے نشان ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، لیکن ان کے پنجے انسانوں کی طرح نہیں بلکہ عجیب سے پھیلے ہوئے اور چوڑے پنجے تھے۔ اب میں ڈرتی کانپتی اندر آ گئی۔ میرے چہرے پر اس قدر وحشت تھی کہ سامنے میری نند جو پانی پی رہی تھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بھابھی
کیا ہوا آپ کو؟ کیا آپ نے کوئی بھوت دیکھ لیا؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور کہنے لگی کہ نہیں بس میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ جلدی سے اس سے جان چھڑا کر میں کمرے میں آ گئی۔ دیور ایک کمرے میں جبکہ نند اکٹھی دونوں ایک کمرے میں سو جا کرتی تھی۔ ساس سسر بھی دوسرے کمرے میں سوتے تھے۔ ایک میری ذات اکیلی تھی جو کمرے میں پڑی رہتی۔ میں تنہائی اور خوف محسوس کرتی تھی۔ دن رات اپنے شوہر کو یاد کرتی رہتی جو دوسرے ملک جا کر مجھے بالکل بھول گیا تھا۔ میرے کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو باہر لان کی طرف ہی کھلتی تھی، جبکہ کمرے کا دروازہ بالکل مخالف سمت تھا۔ پھر ایک رات میں ایسی ہی اداسی کا شکار تھی جب میں نے کھڑکی سے جھانکتا ہوا ایک چھوٹے بچے کا چہرہ دیکھا۔ میں دہشت زدہ سی ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ڈرتی ڈرتی کھڑکی کے پاس آئی اور اسے اچھی طرح بند کر دیا۔ یہاں پر کوئی پردہ بھی نہیں لٹکا ہوا تھا جو کھڑکی کے آگے پردہ ہی ڈال دیتی۔ پھر تکیے میں منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اچانک ہی ہنسی کی آوازیں میرے ارد گرد گونجنے لگی۔ وہ ایک آواز نہ تھی، ایسے لگتا تھا جیسے مل کر بہت سے بچے ہنس رہے ہوں۔ اب میرا سونا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی میں اٹھ کر کھڑکی تک آئی تھی۔ میں نے شیشے والی کھڑکی سے باہر لان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ اچانک ہی کوئی درخت کے پیچھے چھپا ہوا چھوٹا وجود میرے سامنے سے گزر کر آگے کی طرف گیا۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی، الٹا لٹکا ہوا ایک چھوٹا بچہ درخت سے نیچے کو ہوا اور پھر اچھلتا ہوا دوسرے درخت پر چڑھ گیا۔ میں بری طرح چیخیں مارنے لگی۔ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر میری نند اور ساس اندر آئی۔ ساس کی آنکھوں میں قہر ٹپک رہا تھا۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگی، دیکھو تو صحیح، شوہر کی جدائی میں کیسی گندی حرکتیں کرنے لگی ہے۔ اب یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب سب کو کہے گی کہ مجھے اس گھر میں بھوت نظر آ رہے ہیں۔ میں خوف سے زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں سچ میں یہی کہنے والی تھی، لیکن ساس کی بات نے مجھے خاموش کروا دیا۔ پھر نند کہنے لگی، امی مجھے بھی کچھ دنوں سے پہلے ہی اس گھر میں ایسا محسوس ہوا تھا۔ سچ میں یہ گھر بھاری ہے۔ ہمیں کسی مولوی یا عامل وغیرہ کو بلوا کر اسے دکھانا چاہیے۔ تو میری ساس اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، میں سارے اس کے ناٹک سمجھتی ہوں۔ یہ صرف اپنے شوہر کو واپس بلوانا چاہتی ہے، یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے گھر کے حالات بدلیں۔ میرا سسر کہنے لگا، اچھا بیٹا اب تم پریشان مت ہو، آج سے نرمین تمہارے ساتھ کمرے میں سوئے گی۔ لیکن نرمین نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، ہرگز نہیں ابو، ان کا کمرہ بہت کونے پر بنا ہے، میں تو یہاں نہیں سوؤں گی۔ آپ نائلہ کو کہہ دیں وہ بھابھی کے ساتھ سو جائے گی۔ تینوں میں سے کوئی بھی نند میرے ساتھ سونے کو تیار نہ تھی۔ اب مجھے مجبوراً اکیلے ہی اس کمرے میں رہنا تھا، لیکن میرے ساتھ ساتھ نندوں کو بھی اس گھر میں خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ بار بار اپنی ماں سے کہتی کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، ہمیں اس گھر میں عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور پھر میرے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا تھا۔ لیکن میری ساس بہت ضدی اور ہٹ دھرم عورت تھی۔ وہ کسی طور بھی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، بلکہ سب کو یہی کہتی تھی کہ بغیر کرائے والا اتنا خوبصورت گھر قسمت والوں کو ملتا ہے، میں تو کسی قیمت پر یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ پھر ایک دن اس قدر عجیب واقعہ پیش آیا جس پر میری آنکھیں یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ اس رات میں اکیلے ہی کمرے میں لیٹ کر سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ جتنی بھی دعائیں اور صورتیں مجھے یاد تھی میں پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتی، اور پھر کہیں صبح کے 3-4 بجے مجھے نیند آئی۔ اس رات کافی سردی اور اندھیرا تھا۔ رات کے ابھی 12 ہی بجے تھے جب اچانک پورے گھر کی بجلی چلی گئی۔ اب اندھیرے میں مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن کمرے کی کھڑکی سے چاند کی مدھم روشنی میرے کمرے میں آ رہی تھی، اسی لیے میں چپ چاپ بستر پر لیٹی بجلی آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک کھڑکی میں سے جھانکتا ایک ننھا سا چہرہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں مجھے گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ میں دہشت زدہ سی اسے دیکھے جا رہی تھی جب اچانک میرے وجود میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آئی کہ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی، لیکن حیرت سے دنگ رہ گئی کہ وہ ننھا چہرہ جوں کا توں کھڑکی پر چپکا مجھے دیکھنے میں مگن تھا۔ کون ہو تم؟ بمشکل میرے ہونٹوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ جواب میں وہ ننھا مسکراتا ہوا چہرہ
وہاں سے ایک جھٹکے میں بھاگتا ہوا دور ہو گیا۔ میں بے حس و حرکت کھڑکی پر کھڑی رہی جب دروازے کے پیچھے سے ایک ننھا بچہ نکلا اور اشارے سے مجھے اپنے پاس بلانے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں جا کر دیکھوں، لیکن کھڑکی سے باہر جانا ممکن نہیں تھا۔ لیکن میں کھڑکی کھول کر ایک بار انہیں پاس جا کر دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے کھڑکی کھولی اور کود کر لان کی طرف چلی گئی۔ وہ پراسرار سے بچے میرے ارد گرد ہی گھوم رہے تھے۔ وہ تعداد میں 1-2 نہیں بلکہ پورے 4 تھے۔ اٹکھیلیاں کرتے، لان میں کھیلتے۔ ان کی عجیب و غریب حرکتیں میں کسی بت کی طرح دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی اچانک ایک بچے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گول گول گھمانے لگے۔ پھر دوسرا کہنے لگا، یہ لڑکی بہت اچھی ہے، آج سے ہم اس کے ساتھ کھیلا کریں گے۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بظاہر وہ دکھنے میں عجیب و غریب تھے، لیکن مجھے ان کے ساتھ بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو ایک بچہ ہی محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں وہیں لان میں بیٹھ گئی۔ وہ سارے میرے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایک بچہ کہنے لگا، آپ اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ تو میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے بہت دور چلا گیا ہے۔ اس گھر میں کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے۔ سب مجھے ڈانٹتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اور میری ساس تو مجھ سے سارے گھر کا کام بھی کرواتی ہے۔ یہ سن کر وہ بچے اداس ہو گئے۔ تبھی ایک غصے والا بچہ جذباتی ہو کر کہنے لگا، میں اس ظالم عورت سے تمہارا بدلہ لوں گا، کیونکہ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ دیکھو تم نے ہمارے پورے گھر کی صفائی بھی کی تھی، اب ہمارا گھر کتنا صاف ہو گیا ہے۔ میں انہیں حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر پوچھنے لگی، تمہارا گھر کون سا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہمارا گھر یہی لان ہے، ہم بہت سالوں سے یہاں رہتے آ رہے ہیں۔ اس گندگی میں رہنے کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے تھے، لیکن جب سے تم نے یہاں کی صفائی کی ہے تو ہمیں یہاں پر بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر میں ڈھیر باتیں ان سے کرتی رہی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرا بدلہ میری ساس سے لے کر رہیں گے۔ پھر میں کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ کیا اسی گلی میں تمہارا گھر ہے؟ تو چاروں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے، نہیں، ہمارا گھر یہی ہے، ہم جنات کے بچے ہیں۔ اس گھر میں ہم اپنے امی ابو کے ساتھ سالوں سے رہتے تھے، لیکن ایک حادثے میں وہ دونوں مر گئے۔ جب سے ہم تنہا اس گھر میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن امی ابو نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے، اسی لیے ہم چاروں ساتھ ہی رہتے ہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انسانوں جیسے دکھنے والے یہ خوبصورت اور چمکتی آنکھوں والے بچے جنات کے بچے ہیں۔ وہ مجھے یوں ڈرتا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ آپ بہت اچھی ہو۔ جب آپ کھانا بناتی ہیں تو اس کی خوشبو ہمیں وہاں کھینچ لیتی ہے، اس لیے اب آپ تھوڑی مہربانی کرنا، اور جب بھی کوئی میٹھا یا گوشت کا سالن بناؤ تو ہمارے پاس لے کر چلی آنا۔ پھر اگر تمہیں زندگی میں ہماری مدد کی ضرورت پڑی تو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ میں ان کی ایسی باتوں پر حیران تھی۔ پھر جیسے ہی صبح کے آثار پھیلنے کو ہوئے، وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب اس گھر کا راز میں جان چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس گھر میں پراسرار ہونے والی حرکتیں کون کرتا ہے، لیکن میں یہ بات کسی کو بھی بتانے والی نہیں تھی، کیونکہ اگر کسی کو بتا دیتی تو وہ ضرور ان بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے۔ ایک دن میں صفائی کر رہی تھی جب مجھے کمرے سے میری ساس کے باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ وہ یقیناً میرے شوہر سے ہی بات کر رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ ان سے جا کر کہتی ہوں کہ میری بھی ایک بار عباد سے بات کروا دیں۔ ابھی میں آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں ان کی آواز گونجی، جب وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھیں کہ تمہاری بیوی تو بہت آوارہ ہو گئی ہے، صبح گھر سے نکلتی ہے، شام کو واپس آتی ہے۔ تم واپس آ جاؤ، پھر میں ہمیشہ کے لیے تمہاری اس سے جان چھڑوا دوں گی۔ اس کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے ہیں اس کالونی میں آ کر۔ مجھے ان کی جھوٹی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ میں سوچنے لگی کہ ان کی بھی تو 3 جوان بیٹیاں ہیں، پھر وہ مجھ پر کس طرح بد کرداری کے الزامات لگا سکتی ہیں۔ میں آنسوؤں سے رو رہی تھی، کمرے میں بیٹھ کر پورا دن روتی رہی۔ شام ہوئی تو وہ میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی، چلاتے ہوئے کہنے لگی، کام کیا تیرا باپ کرے گا جو یہاں آ کر بیٹھ گئی ہے؟ چل جلدی سے رات کے کھانے کی تیاری کر۔ عباد کو گئے ہوئے پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ میں ان کی غلط فہمی کو دور کر پاتی کہ ان کی ماں مجھ پر جو بھی الزام لگا رہی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے۔
پھر اس رات میں ہزاروں قطار رو رہی تھی، اپنی بے بسی اور تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگی، کیونکہ یہاں کوئی بھی میرا اپنا نہ تھا، ماں باپ بھی اتنے دور تھے اور مجھے وہاں لے کر جانے والا تھا ہی کون۔ دل چاہتا تھا کہ کسی سے میں اپنے دل کا حال بیان کروں۔ تبھی اچانک سے ہی شیشے کی کھڑکی کا دروازہ زور زور سے بجا تھا۔ میں نے بستر سے منہ نکال کر دیکھا تو ننھا ہاتھ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ چاروں وہیں پر ہے، جو سوائے میرے کسی کے سامنے بھی نہیں آتے، صرف میں ہوں جو ان کا راز جانتی ہوں۔ آج میں اداس بھی تھی، اسی لیے سوچا کہ ان کے پاس چلی جاتی ہوں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جب میں ان کے سامنے جا کر بیٹھی اور وہ چاروں میرے آس پاس آ کر بیٹھ گئے، پھر ایک کہنے لگا، تمہارے یہ آنسو کیسے ہیں؟ کسی نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ تو میں بے اختیار ہونے لگی۔ پھر کہا کہ یہ دنیا والے بہت ظالم ہیں، میرے آنسوؤں کی وجہ بھی میرے اپنے ہی ہیں۔ پھر وہ غصے والا بچہ کہنے لگا، ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے۔ میں بری طرح گھبرا گئی، وہ نہ جانے کیا کرنے والے تھے، لیکن اس بچے کی باتوں پر ہنس ہنس کر میں اپنے غم بھول گئی۔ وہ مجھے بہلاتے، اپنی کہانی سنا کر کہتے کہ کس طرح سے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جب اس گھر میں رہتے تھے تو کس قدر شرارتیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک رات میں نے چوری چھپے گھر میں بنا ہوا میٹھا حلوہ ان کو کھانے کے لیے دے دیا۔ آخرکار وہ میرے تنہائی کے ساتھی تھے، مجھے بھی ان کی خواہش پوری کرنا تھی۔ لیکن دوسری صبح گھر میں ہنگامہ تھا، کیونکہ میری ساس کو ہر صبح ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی عادت تھی۔ وہ پورے گھر میں حلوہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ پھر مجھے کوستے ہوئے کہنے لگی، ضرور اس نے ہی اس حلوے کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہوگا، یہی میری دشمن ہے۔ دیکھنا جیسے ہی میرا بیٹا واپس آئے گا میں تجھے اس گھر سے نکال دوں گی۔ میں چپ چاپ کام کرتی رہی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے ان سے اپنی تکلیف کا بدلہ لے لیا تھا۔ لیکن میں اس بات پر بھی رنجیدہ تھی کہ جیسے ہی میرا شوہر واپس آئے گا تو کہیں وہ مجھے طلاق نہ دلوا دے۔ یوں ہر رات میں اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے روزانہ لان میں ان جنات کے بچوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ وہ مجھ سے طرح طرح کے کھانے کی فرمائش کرتے تو میں ہر صورت ان کی وہ فرمائش پوری کر دیا کرتی تھی۔ اب وہ میرے دوست بن گئے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بچے جن زاد ہیں، بلکہ میں ان سے دل سے محبت کرنے لگی تھی۔ اسی طرح وہ بھی میرا دکھ درد بانٹتے تھے۔ پھر اس گھر میں رہتے ہوئے 2 مہینے ہی ہوئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی چکرانے لگی۔ میری ساس گھر پر نہ تھی، وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھی۔ یوں میری نند مجھے ایک ڈاکٹرنی کے پاس لے گئی۔ وہاں یہ خوشخبری ملی تھی۔ میرے قدم تو زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے، میرا وجود بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ خبر میرے شوہر کو بہت خوش کر دے گی، اور شاید ساس سسر کو بھی۔ ہو سکتا ہے کہ میری ساس کا رویہ مجھ سے بہتر ہو جائے۔ میں اسی خوش گمانی میں مبتلا تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ساس تو مجھ سے نفرت کی حد تک حسد کرتی ہیں۔ اس نے اس خبر کو سن کر نفرت سے سنا تھا، اور پھر چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ ہاں، سسر، دیور اور نندوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کا رویہ میرے ساتھ نہ بدل سکتے تھے۔ پھر میں اپنی یہ خوشی بانٹنے کے لیے ان جنات کے بچوں کے پاس جا پہنچی۔ میرے چہرے پر خوشی تھی، لیکن ایک بچہ کہنے لگا، کل کا دن تمہارے لیے خطرناک ہے، تم سنبھل سنبھل کر قدم رکھنا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والا دن کیسا ہوگا، لیکن اس بچے جنزاد نے مجھے خبردار کر دیا تھا۔ پھر میں صبح سویرے صفائی کر رہی تھی جب اچانک سے ہی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نند آئی اور پھسلتی ہوئی دور جا گری۔ میں جیسے ہی سیڑھیوں کے پاس گئی تو میرا وجود خود بخود ساکت ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے آگے بڑھنے سے روک رہا ہو۔ کسی نے مل کر میرے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ میں آگے جا کر نیچے اترنا چاہتی تھی، لیکن مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ لیکن گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، کیونکہ نند بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ سیڑھیوں سے گر کر وہ اپنا سر زخمی کر بیٹھی تھی۔ تبھی دیور سیڑھیاں اترنے لگا کہ آخر وہ گری کس طرح سے ہے۔ اس نے جیسے ہی سیڑھیوں پر ہاتھ پھیرا تو تیل اس کے ہاتھ پر لگ گیا۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ سیڑھیوں پر تیل کس نے ڈالا ہے۔ تبھی میری ساس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میں حیران تھی کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے،
کیونکہ چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ تیل اسی نے سیڑھیوں پر ڈالا تھا، لیکن جب تک میری نند نے سیڑھیوں سے وہ تیل صاف نہیں کیا تب تک مجھے کسی نے ہلنے بھی نہ دیا۔ میں وہی چپکی کھڑی رہی۔ پھر بالآخر وہی نند بڑی مشکل سے سیڑھیاں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ کسی نے مجھے بچا لیا تھا، ورنہ آج نند کی طرح میں بھی سیڑھیوں سے پھسلتی ہوئی نیچے جا گرتی، اور پھر میرے وجود میں پلنے والی یہ ننھی جان بھی شاید زندگی کی بازی ہار جاتی جس نے مجھے بھی بچایا تھا۔ اب میں دل ہی دل میں اس کی شکر گزار تھی، لیکن نند کو بہت گہری چوٹیں آئی تھیں۔ اس رات میں سوئی تو اچانک ہی کمرے میں بچوں کے ہنسنے کی آواز پر آنکھ کھل گئی۔ وہ چاروں ہی میرے آس پاس پھر رہے تھے، مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے۔ وہ مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح عزیز ہو گئے تھے۔ پھر اس رات انہوں نے میرے سامنے انکشاف کیا کہ انہوں نے ہی مجھے مل کر سیڑھیوں سے گرنے سے بچایا تھا، کیونکہ تمہاری ساس نے تمہیں گرانے کے لیے سیڑھیوں پر تیل پھیلا رکھا تھا، اور اب ہم تمہاری حفاظت کریں گے کیونکہ ایک ننھا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ میں ان کی محبت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اتنا خیال تو شاید میرا کوئی انسان بھی نہ رکھ پاتا۔ وہ چاروں مجھے بہت عزیز ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اب اگر تمہاری ساس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ اسی سے میرا بدلہ لیں گے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ساس نفرت میں اس قدر گر جائے گی کہ اپنے ہی بیٹے کی اولاد کو وہ جان سے مارنے پر تل جائے گی، لیکن جو مخلوق میرے ساتھ تھی وہ اس قدر طاقتور تھی کہ اس کی کوئی بھی تدبیر کامیاب نہیں ہونے دیتی تھی۔ لیکن میری ساس بہت ظالم تھی، وہ ابھی بھی مجھ سے اتنا ہی کام لے رہی تھی کہ میرا ناتواں وجود اب کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہ رہا تھا۔ میں 3 مہینے کی حاملہ ہو گئی تھی، اسی لیے جب کوئی مجھ سے کام نہ ہوتا تو وہ میرے اوپر آ کر چلانے لگتی۔ میری نندیں بھی کام چور تھیں، وہ کسی کام کو ہاتھ لگانا پسند ہی نہ کرتی تھیں، اور نہ ہی انہیں مجھ سے کوئی خاص ہمدردی تھی۔ میرا شوہر اب دوسرے ملک سے پیسے بھجوا رہا تھا، وہ لاکھوں میں ہوتے تھے، لیکن وہ مجھے 1 روپیہ بھی خرچے کے نام پر نہیں دیتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں پھل فروٹ یا طاقت والی غذائیں کھاؤں، کیونکہ اب مجھے بے تحاشا بھوک لگنے لگی تھی، لیکن وہ مجھ سے گوشت یا فروٹ چھپا چھپا کر رکھتی اور فریج پر بھی تالا لگا دیتی۔ پھر اس رات میں کمرے میں سوئی تو آہٹ پر آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا 4 ننھے وجود میرے کمرے میں موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں کچھ تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے ایک بڑی سی ڈش میرے سامنے رکھ دی۔ وہ لذیذ رسدار پھل دیکھ کر میں حیران تھی کہ یہ پھل وہ کہاں سے لے کر آئے۔ جیسے ہی میں نے ان پھلوں کو کھایا تو ان کا ذائقہ میں بھول نہ پائی، وہ بے حد رسدار اور لذیذ تھے۔ پھر وہ ننھا جن ذات بچہ مجھے کہنے لگا کہ ان پھلوں کا ذائقہ تم زندگی بھر نہیں بھول پاؤ گی، کیونکہ یہ ہم تمہارے لیے اپنے قبیلے سے لے کر آئے ہیں۔ میں حیران تھی، پھر دلچسپی سے پوچھنے لگی کہ تمہارا قبیلہ کہاں پر ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہاں سے دور ایک گھنا جنگل ہے، وہاں پر ہمارے سارے جنات رہتے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ ہم ابھی انسانی روپ اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن قبیلے کے جن ذات بہت طاقتور ہیں۔ جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو ان کی طرح خاص عمل کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کریں گے۔ اس رات میرا پیٹ بھر گیا تھا۔ اب مجھے کسی بھی چیز کے کھانے کی خواہش ہوتی تو وہ فوراً ہی چیز میرے سامنے حاضر کر دیا کرتے تھے۔ میں دن بدن صحت مند اور خوبصورت ہوتی جا رہی تھی، لیکن میری ساس اب مجھ سے جلن محسوس کرتی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے اتنا برا سلوک کرتی ہے، جبکہ میرے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں اب مطمئن اور خوش رہنے لگی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ دن بدن میرے اندر بھی اس ننھے وجود کی وجہ سے طاقت آتی جا رہی ہے۔ اب مجھے وہ کوئی بھی کام سونپتی تو میرے کرنے سے پہلے ہی جن ذات بچے اپنی طاقت سے وہ سارے کام کر دیا کرتے تھے۔ یوں میں اپنے وجود میں کوئی تھکن ہی محسوس نہیں کرتی تھی، کسی آزاد پنچھی کی طرح میں اپنی زندگی جینے لگی تھی۔ اب وہ چاروں طرف گھر میں دوڑتے پھرتے جو صرف مجھے ہی دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے گھر میں ایک ہلچل سی پیدا کر دی تھی، لیکن مصیبت میرے لیے منہ کھولے کھڑی تھی، کیونکہ گھر میں ہونے والی آہٹوں اور قدموں کے نشان گھر کے دوسرے افراد بھی دیکھ چکے تھے۔ سب لوگ تشویش میں مبتلا تھے کہ آخر اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میرا مطمئن چہرہ ساس سے دیکھا نہ گیا تو ایک دن وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے اس گھر میں عجیب و غریب سی بو آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نرمین صحیح کہہ رہی ہے۔
اس گھر میں ضرور کوئی آسیبی طاقتیں ہیں. تم کسی عامل کا پتہ کرو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے. کہیں کسی نے ہم پر جادو ٹونا نہ کروا دیا ہو، کیونکہ اس گھر میں میری ایک دشمن ہے، مجھے اسی کے اوپر شک ہے. وہ نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی. میرا سسر جز بز ہو گیا لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا. اب میرا دیور اور سسر کسی عامل کا پتہ کرنے لگے تاکہ وہ گھر میں ہونے والی حرکات اور ہلچل کے بارے میں بتا سکے. میری نند سیڑھیوں سے ساس کی وجہ سے گری تھی، لیکن ساس نے سارا الزام لگا دیا مجھ پر کہ میں نے اس گھر پر کچھ کروا دیا ہے، تبھی تو میری جوان بیٹی یوں سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہوئی ہے. میں اس الزام پر رو دی تھی، لیکن پھر مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین تھا کہ وہی مجھے ان سب کی اور میرے شوہروں کی نظروں میں سرخرو کرے گا. اب میں پریشان رہنے لگی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے ان جنات کے بچوں کا ساتھ مجھ سے چھوٹنے والا ہے، کیونکہ ضرور عامل آ کر بتا دیتا کہ اس گھر میں رہنے والے جن ذات بچے بے سکونی کا باعث بن رہے ہیں. پھر ایک رات میں چھپکے سے اٹھی اور ان کے سامنے جا پہنچی. ان کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم چاروں یہاں سے کسی محفوظ ٹھکانے پر چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ عامل تمہیں اپنے پاس قید کر لے. اس گھر میں وہ عامل کو لے کر آنے والے ہیں. وہ اس بات پر اداس تھے. اداسی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے ہم یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ہم تمہارے وجود میں پلنے والے اس بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں تم سے اور اس بچے سے بہت پیار ہو گیا ہے. میں ان کی بات پر رنجیدہ ہو گئی، لیکن کہنے لگی کہ جو ہی یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کسی بھی طرح سے تمہارے سامنے اسے لے کر جاؤں گی. یوں میری منتیں کرنے پر وہ چند دنوں کے لیے یہاں سے جانے پر راضی ہو گئے، لیکن میں خوش نہ تھی، کیونکہ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے مجھے کبھی بھی دکھ تکلیف زیادہ محسوس نہیں ہوتی تھی. لیکن اب میں بالکل تنہائی اور اکیلا پن محسوس کر رہی تھی. دوسرے دن ہی سسر کے ساتھ ایک کالے کپڑوں میں ملبوس عامل اندر آیا. وہ پورے گھر میں عمل کر کے یہ راز معلوم کر رہا تھا کہ کہیں اس گھر میں کوئی ہوائی چیز کا اثر تو نہیں. میں کمرے میں بالکل گم سم سی بیٹھی تھی کہ کہیں وہ یہ راز نہ کھول دے کہ اس گھر میں رہنے والے جن ذات بچے کس طرح میری مدد کر رہے ہیں. جب اچانک ہی میری ساس سر پر آ کر کھڑی ہوئی، کہنے لگی چلو میں تمہیں عامل کو دکھاتی ہوں، تم حاملہ ہو، کہیں تمہارے اوپر کسی چیز کا اثر نہ ہو گیا ہو. میں ہرگز اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے کھینچتی ہوئی اس کے پاس لے گئی. عامل سر سے پاؤں تک مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی چڑیل ہوں. اس کی آنکھوں میں میرے لیے شک تھا. میرے خوف سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. میں سوچ رہی تھی کہ ابھی یہ سب راز سب کے سامنے فاش ہو جائے گا کہ کس طرح جن ذات بچوں کے ذریعے میں اس گھر میں ان سے کام لے رہی تھی. لیکن جو کچھ اس نے کہا اسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا. جب وہ میرے سسر اور ساس سے کہنے لگا کہ یہ لڑکی تو بڑے بخت والی ہے، جس کسی سے بھی اس کی شادی ہے اس کی قسمت بدلنے والی ہے، یہ اس گھر میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے گی. ان کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ مجھ سمیت ساس سسر پر بھی حیران تھے. پھر وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں دیتا. میں سر جھکا کر رہ گئی. میری ساس کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں. کیسے بتاتی کہ تکلیف دینے والی عورت میرے سامنے بیٹھی ہے جس نے کبھی بھی خوشی کا ایک لمحہ مجھے نہیں دیا تھا. لیکن میں نے کہا کہ نہیں عامل بابا، میں اس گھر میں بہت خوش ہوں. میرا سسر تعصب بھری نظروں سے ساس کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ میں نے ان کی عزت رکھ لی تھی. پھر عامل بابا سب سے کہنے لگا کہ جو بھی اس لڑکی کو تکلیف پہنچائے گا یاد رکھنا وہ خود بھی اذیت میں رہے گا. یہ لڑکی بہت نصیب والی ہے، ان قریب تم سب کی قسمت بدلنے والی ہے. اسی لیے اس لڑکی کے ساتھ اپنا رویہ بہتر رکھو اور تکلیف کو اس کے قریب بھی نہ آنے دینا. اس کا بچہ اور یہ دونوں ہی خوش بختی کی علامت ہے. عامل بابا کی باتوں نے تو مجھے سر سے پاؤں تک خوش کر دیا تھا. نند، ساس، دیور، حتیٰ کہ سسر بھی حیران پریشان تھا. پھر اس کے چلے جانے کے بعد میرے سسر نے سر پر ہاتھ رکھا. کہنے لگا بیٹا مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیوی کے ساتھ تمہارے رویے کو آنکھوں سے دیکھتا تھا، لیکن اس کے غصے کی وجہ سے اسے ٹوکتا ہی نہ تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرے. میری ساس خاموشی سے اندر کمرے میں چلی گئی. اب یہ تھا کہ گھر میں کوئی بھی مجھ سے کام نہیں کرواتا تھا. میرے حمل میں صرف 2 مہینے رہ گئے تھے. تبھی میں نے ایک دن بڑی نند سے التجا کی.
اور کہنے لگی کہ میری عباد سے بات کروا دو، میں ان سے ایک بار بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ نظر جھکا کر کہنے لگی کہ بھابھی مجھے معاف کر دو، لیکن امی نے ان کے دل میں اتنا زہر بھر دیا ہے کہ وہ آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ بچہ ان کا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے، کیونکہ امی نے آپ کے اوپر بہت الزام لگا کر انہیں جھوٹی سچی لگا دی ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اب میں عباد کے سامنے کس طرح سے یہ سچائی ثابت کروں گی کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، اس کی امی کے لگائے ہوئے سارے الزامات جھوٹے ہیں۔ اس رات میں روتے روتے سوئی تو اچانک ہی کسی کے ننھے ہاتھوں نے میرے پاؤں کو دبانا شروع کر دیا۔ میں اپنے جسم میں بے حد درد محسوس کر رہی تھی، لیکن اس طرح دبانے سے مجھے بے حد سکون ملا۔ تبھی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ چاروں میرے پلنگ کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر خوش ہوئی، پھر سرگوشی میں کہنے لگی کہ تم واپس آ گئے ہو۔ پھر وہ پراسرار لہجے میں کہنے لگے ہم کبھی یہاں سے گئے ہی نہیں تھے، کیونکہ یہ ہمارا ایسا ٹھکانہ ہے جہاں سے ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے۔ ان کی باتوں نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ پھر میں کہنے لگی کہ اگر تم سب اس گھر میں موجود تھے تو عامل کو تمہاری موجودگی کیوں محسوس نہیں ہوئی؟ وہ چاروں چمکتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک کہنے لگا کیونکہ وہ عامل بھی ایک جنات تھا۔ اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں کہنے لگی نہیں یہ جھوٹ ہے، وہ عامل جنات کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رازداری سے کہنے لگے کہ کیونکہ ہم نے ہی اسے یہاں بلوایا تھا۔ اس رات جب تم نے یہ بتایا کہ اس گھر میں رہنے والے لوگ کسی عامل کو اس گھر میں بلا کر ہمیں قید کروانا چاہتے ہیں، تو ہم فوراً سے ہی اپنے قبیلے میں جا پہنچے۔ ہمارے قبیلے میں ایک سردار ہے جو سب کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں، ہم یتیم جن ذات بچے ہیں، اس لیے وہ ہماری کوئی بات نہیں ٹالتا۔ جیسے ہی ہم نے اپنی پریشانی اسے بتائی تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہاری ساری پریشانیوں کا حل میں ایک چٹکی میں نکال دوں گا۔ لیکن ہم نے سردار سے کہا کہ ہم اس لڑکی کی بھی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت اچھی ہے، اس نے ہماری کئی دفعہ مدد بھی کی ہے۔ یوں سردار نے جنات عامل کو اس گھر میں بھیج دیا۔ وہ انسانوں کے روپ میں تمہارے سسر کے سامنے آیا۔ پھر اس جنزاد عامل کو جو ہم کہتے رہے وہ یہ سب تمہارے بارے میں ان کے سامنے کہتا رہا۔ جبھی تو ان کا رویہ تم سے بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا تم پہلے کی طرح دکھی اور تکلیف میں نہیں رہو گی۔ انہوں نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا تھا، شاید ایسی خوشی تو میرا کوئی اپنا بھی نہ دے پاتا۔ پھر میں پریشانی سے ان سے کہنے لگی کہ لیکن میرا شوہر، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک گناہ گار لڑکی ہوں، حالانکہ میرا وجود تو بالکل پاک ہے۔ میں دن رات اسے یاد کر کے روتی ہوں۔ تبھی وہ جنزاد بچے کہنے لگے کہ فکر نہ کرو، تمہاری گواہی تمہاری ساس خود اپنے منہ سے دے گی، اور یہ ہم اس سے کروائیں گے۔ مجھے ان کی بات پر پورا یقین تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بہت نیک اور اچھی فطرت کے جنزاد بچے ہیں۔ اب وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے، لیکن اب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ دن رات انتظار میں تھی کہ کب میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ پھر ایک رات میں دردوں سے تڑپ رہی تھی۔ میری ساس کمرے میں ہی نہ آئی۔ میں کسی کو آواز لگا کر بلانا چاہتی تھی۔ اچانک سے ہی تینوں نندیں دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے مجھے ہسپتال لے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ میرا تکلیف سے برا حال تھا۔ ڈاکٹرنی ابھی مجھے ڈرپ لگا کر گئی تھی، لیکن درد تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب اچانک ہی ایک نرس اندر آئی، اس نے میرے ہاتھ پر ایک دوائی رکھی، کہنے لگی اسے کھا لو، تمہیں فوراً اس درد سے نجات مل جائے گی۔ میں نے اس کی ہدایت پر وہ دوائی کھائی تو اپنے اندر ایک سکون سا محسوس کرنے لگی۔ پھر مجھے پتہ ہی نہ چلا کب میرا بچہ اس دنیا میں آیا اور کب میں بے ہوش ہوئی۔ تبھی میری نند میرے پاس آئی، کہنے لگی بھابھی مبارک ہو، آپ کے ہاں ایک پیارا سا بیٹا ہوا ہے۔ میرے چہرے پر ایک خوشی تھی۔ ڈاکٹرنی کہنے لگی آپ کی بہو تو بہت ہمت والی ہے، اس نے تو اتنے دردوں کے باوجود بھی ذرا چوں چرا نہ کی۔ اس کی بات پر میں سوچنے لگی کہ تکلیف تو مجھے بھی ہو رہی تھی، لیکن پھر اس ہسپتال کی نرس نے جو مجھے دوائی دی تھی جس کی وجہ سے میرے سارے درد ختم ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن ہسپتال میں رہنے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میری تینوں نندیں میرا بہت خیال رکھ رہی تھیں۔ میں ان کے اچھے نصیب کی دعا کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے اب بہنوں کا حق ادا کر دیا تھا اور میرے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن چھوٹی نند کہنے لگی
بھابھی जिस रात आपको दर्द शुरू हुए थे उस रात तो हम बेखबर सो रहे थे, लेकिन अचानक किसी ने तेज तेज दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। मैंने उठकर देखा तो बहुत हैरान रह गई क्योंकि बाहर कोई भी ना था। वो वक्त ऐसा था कि मैं ये बात सोच नहीं सकती थी, लेकिन मैं आज उस रात को याद करती हूँ तो हैरानी होती है। मैं ना जाने क्यों दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। मैं जानती थी कि हमेशा की तरह उन जिनजात बच्चों ने ही इस बार भी मेरी मदद की थी। अब मैं एक बार अपने बच्चे को उनको दिखाना चाहती थी क्योंकि मैंने उनसे ये वादा किया था। फिर एक रात जब मैं कमरे में अकेली थी, चुपके से मैं उसी लॉन में जा पहुंची। फिर मैं नाराज़गी से उन्हें कहने लगी कि वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तो वो डरते डरते कहने लगे कि क्योंकि इंसान हमसे खौफ खाते हैं, वो समझते हैं कि हम उनके छोटे बच्चों को अपना आसेबी साया ना डाल दें। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा दी। फिर कहने लगी कि तुम जिन्नात बच्चों ने मुझे तकलीफ़ ना दी तो मेरे बच्चे को कैसे दोगे। ये बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए। फिर एक बच्चा पुरस्रार लहजे में कहने लगा, हमने एक कबीले की जिनजादी को तुम्हारे पास भेजा था ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। मैं इस बात पर हैरान रह गई। शायद वो वही नर्स की शक्ल में आकर मुझे वो दवा दे गई थी जिससे मेरे सारे दर्द की तकलीफ़ ख़त्म हो गई थी। फिर जब बच्चा 15 दिन का हुआ, जब अचानक एक दिन मेरा शौहर वापस आ गया, उसे सामने देखकर मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। लेकिन वो मुझसे सख्त नाराज़ था। कहने लगा, तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि ना तुम मेरी बीवी हो और ना ही ये बच्चा मेरा है। लेकिन अचानक ही मेरी सास अंदर आई। शौहर से कहने लगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, ये लड़की बिल्कुल पाक साफ और अच्छे किरदार की मालिक है। मैं ही इससे नफ़रत में इतनी गिर गई थी कि मैंने इस पर इल्ज़ाम तराशी की, वो भी बिल्कुल झूठी। अब मैं आंसू बहाने लगी तो मेरा शौहर कहने लगा, मुझे और मेरी माँ को माफ़ कर दो। मैं अपनी माँ की बातों में आ गया था और मेरी माँ अपनी नफ़रत के हाथों मजबूर होकर तुम्हें और मुझे दूर करने की कोशिश करती रही। आज के बाद हम अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। यूँ मेरा दिल साफ़ हो गया। अब मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया तो उसका दिल भी मेरे लिए मोहब्बत से भर गया। फिर कई साल उस घर में गुजारने के बाद जब शौहर ने अपना ज़ाती मकान बना लिया तो हमने ये घर छोड़ दिया। लेकिन आज भी मुझे उन जिनजात बच्चों की याद सताती है तो मैं उस घर को देखने के बहाने यहाँ पर चली आती हूँ। एक रात इस घर में गुजारने के बाद मैं दोबारा अपने घर जाकर उनसे मिलने की खुशी महसूस करती हूँ। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।